اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صلوات بلند آواز خداوند عالم مخدوم کونین کی لا قسم کے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے جتنے مومنین و مومنات شیعہ سنی مسلمان کریم ذکر میں تشریف فرمائے آل محمد سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے سامعین گرامی قدر وہ عظیم المرتبت ذات جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے جس کی بلندی یہ ہے کہ علی اسے جھکتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے علی کے معنی ہے بلند اور پوری حیات طیبہ میں کہیں مستی نہیں آمد کی جگہ ہے کعبہ اور کعبہ کے معنی ہے بلند میں نے آمد کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ یہ چار دیواری کے اندر کا معاملہ ہے ساری کائنات میں اللہ نے ایک ہی گھر کو بیت اللہ کہا اس کی چار دیواری کے اندر میرا مولا آیا اب یہ مولوی کے بتانے کی تو بات ہی نہیں ہے کہ ماں پہلے پہنچی تھی یا بیٹا پہلے لغت کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا لغت کا کوئی سیکٹ نہیں ہوتا لغت شیعہ سنی نہیں ہوتی لغت کے اندر کعبے کا مطلب ہے بلند علی کا مطلب ہے بلند نجف کا مطلب ہے بلند علی وہ سورج ہے جس کے نصیب میں غروب نہیں بلندیوں سے ابھرا بلندیوں میں چمکا بلندیوں میں دفن ہوا اور یہ سجدے میں سر رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی
جس میں اللہ کو یاد کرنے کا حکم ہی نہیں. تاکہ چھوٹے بچوں تک اسلام میں اللہ کو یاد کرنے کا حکم نہیں، یاد رکھنے کا حکم. اسلام پوری دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو پارٹ ٹائم مذہب نہیں، فل ٹائم مذہب. اسلام کے علاوہ جو مذاہب ہیں یہ مذہب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ. مذہب اصلی لفظ ہے مذہب، جو چلا. آپ روڈ میں چلتے ہیں تو اس کے قوانین ہیں. یا سپیڈ اتنی رکھیں، ریڈ لائٹ پہ رک جائیں، شیلوں پہ احتیاط کریں، گرین پہ چلے جائیں. ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کے پیٹ تک جس قانون پہ انسان چلتا ہے اسے مذہب کہتے ہیں. سرخ لائٹ آ گئی حرام، یلو آ گئی احتیاط کر، گرین آ گئی اجازت. دنیا کے روڈ پہ چلنے کے لیے لائسنس حکومت دیتی. آپ میری جتنی مرضی عزت کریں، ذاکر حسین سمجھ کر میں کسی نوجوان کو لائسنس بنا کے دے دوں، چلا گاڑی، جہاں چیکنگ ہو گئی پکڑا جائے. مذہب کا لائسنس بھی پرائیویٹ کمپنیاں نہیں دیں گی. اس کے لیے بھی سرکاری دستخط چاہیے جنہیں خدا مقرر کرے. اس نے نمائندے مقرر کیا. نمائندے بنانے کا اختیار پبلک کو نہیں. مریض ہوتا ہے، علاج کروانے ہسپتال میں پہنچے، آگے ڈاکٹر کی کرسی خالی، تو کیا مریض ووٹ ڈال کے ایک مریض کو ڈاکٹر بنائیں گے؟ جو بیچارہ خود علاج کروانے آیا ہو، میں سادہ لفظوں میں کہہ دوں، جو خود 40 سال تک قابل ہدایت ہو، وہ ہاتھی کیسے بنے؟ استاد ہے، اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر آئے، طالب علم ووٹ ڈالے، آج کون پڑھائے گا؟ جسے 12 سال سے سبق یاد نہ ہوا ہو، اس استاد کی کرسی میں بیٹھا. ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے دی آنٹ، چونٹی میں کتاب. چپ کراؤ. کتاب لکھنے کے بعد اسے امیر المومنین کا خطبہ ملا. اس نے خطبہ پڑھ کے کہا میں نے 20 سال ضائع کر دیے تاکہ میں علی کا خطبہ پہلے پڑھ لیتا تو یوں در بدر کی ٹھوکریں نہ. علی فرماتے گندم کا ایک دانہ چونٹی کی 1 سال کی غذا.
سکتا ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے رزق بانٹا. یہ اتنی سمجھدار ہے. یہ گندم کا دانہ حاصل کرنے کے بعد اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی کہ کہیں اوگ نہ جائے. فارچونٹی کتنی ہے پھر اس کا دباؤ کتنا ہے اور اس نے ہدایت کیسے. یہ دھنیا کا بیج بھی کھاتی ہے لیکن اتنی سمجھدار ہے اس کے 4 ٹکڑے کرتی کیونکہ اس کا آدھا ٹکڑا بھی اگ جاتا ہے. یہ میں بتا نہیں رہا میں سنا رہا ہوں جو علی نے فرمایا. رزق کے لیے ادھر ادھر نہیں بھاگتی قطار میں چلتی کیونکہ ان کا ایک یاسوب ہوتا اور وہ شارٹ کٹ وے بناتا صراط مستقیم. صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ 2 نقطوں کے درمیان قریب ترین راستے کو صراط مستقیم جو ادھر ادھر ہو کے نہ جائے. اب مولا کا فکر سنیں کبھی تجربہ کریں کوئی تجربہ کریں. چونٹیوں کی قطار کے درمیان تھوڑی سی اتلی ماں ادھر والی ادھر رک جائے گی ادھر والی ادھر. یہ ابھی تو دوڑ رہی تھی پھر روک کیوں گئی؟ وہ خوشبو ختم ہو گئی جو یاسوب نے بچھائی. وہ یاسوب نے جو خوشبو بکھیری تھی وہ خوشبو چھوڑتا جاتا جیسے سونگتی سونگتی چلتی ٹکرانے سے بھی نہیں چھوڑا. ہاتھ مارو تو خوشبو ختم ہو گئی. یاسوب نے دیکھا قطار رک گئی تو پھر چلا. پھر اس نے خوشبو اتنے ایریے میں بکھیری. ننھی سی کیڑی بھی اپنے رہنما کے بنائے ہوئے راستے کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتی کہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے. آپ علی فرماتے اے ساسا. علی علیہ السلام فرماتے اے ساسا جو خدا ننھی سی چونٹی کو ہاتھی کے بغیر نہیں چھوڑتا وہ انسانوں کو ہاتھی کے بغیر کیسے. لیکن ہاتھی وہ ہونا چاہیے جو معصوم ہو. لوگ ہمارے ساتھ ہوتا ہے مجلس پڑھنے پہنچے قبلہ آپ آگے چلیں جا کے حسین سمجھ قبلہ کو کیا پتا کہ کس گھر میں جائے. کہتے آگے وہ چلے جس نے گھر دیکھا. جاہل تو آگے نہیں کرنا چاہتے. جاہل آگے ہوا تو بھٹک جائے. آگے اس سے ہونا چاہیے جسے راستہ معلوم ہو. تو جیسے اللہ نے جانوروں کی بھی ہدایت کی. بارش آنے سے پہلے چونٹیاں غائب. ایک بہت بڑی ہستی ہے اسے رات پڑ گئی. دکاندار نے کہا کہ اندر سو جائیں. موسم بہت اچھا ہے ہم باہر سوئیں. دیہاتی کہنے لگا حضور آج بارش ہو. بزرگ نے اوپر دیکھا تارے چمکتے نظر آئے. کہ بہت نامعقول ہو. میں اہل عراق کا بہت بڑا مفتی ہوں تم نے پہچانا نہیں. لوگ مجھ سے فتویٰ لیتے ہیں علم غیب کا دعویٰ کرتے ہو. بارش آئے گی کوئی آثار نہیں. اس نے کہا حضور میں سو جاؤں تو پھر اٹھتا نہیں.
صبح کہنے لگے یار 20 سال پڑھا ہے میں نے، اس کے بعد لوگ مجھے اپنا امام کہتے ہیں، اور تم نے جو بات کہی وہ علم تو میرے پاس ہے ہی نہیں، مجھے سکھا۔ اور دیہاتی سے کیا سیکھو گے؟ میرا کتا جب بارش ہونی ہو تو رات کو اندر چلا جن کا علم جانوروں کے برابر نہ ہو، وہ مدینہ تو علم سے کیا مقابلہ؟ اللہ فرما رہا میرے حبیب آپ کے درباری آپ کی بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں، بڑی توجہ، حتیٰ اذا خرجوا من عندك، جب آپ کے پاس اٹھ کے باہر نکلتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، ان سے پوچھتے ہیں جنہیں ہم نے علم عطا کیا، ماذا قال آنفا، ابھی رسول کیا کہہ رہا قرآن تلاوتوں کے لیے نہیں، ہدایتوں کے لیے، خالی پڑھ لیا تو کون سا تیر مارو توتے بھی بڑھے، سمجھ تو صحیح کہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے مجلس پڑھی، مجلس پڑھ کے میں باہر نکلوں، ایک جوان باہر نکلے، وہ ساتھی سے پوچھے کی اندازی، بیٹھا تو وہ بھی یہیں پہ ہے، اس ایک سوال کے 3 میں سے کوئی ایک وجہ ہوگی، 3 میں سے ایک، چوتھی وجہ کائنات میں کوئی، پہلی وجہ اس نے غور سے نہیں سنا، اگر غور سے سنتا پتا ہو تو اچھا، اگر یہ وجہ نہیں تو دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے صحیح نہیں پڑھا، میں محمد باتیں کرتا تھا ادھر ادھر کی، لفظ سمجھ نہیں آتے تھے، اس بیچارے کو پوچھنا پڑا کہ کیا کہہ رہا ہے، توجہ سے نہ سنے، میں ایسا عقیدہ صحابہ کرام کے متعلق رکھتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے غور سے سنتے، کیونکہ جو صحابہ کی شان ہے اسے جاہل نہیں سمجھ سکتے، یہ فرش میں ہو تو ستارے ہیں، قرآن کے ساتھ ہو تو قرآن کے پارے ہیں، جتنے نبی کے جنازے میں تھے وہ سارے ہمارے، غور سے سنتے تھے، پیغمبر کے بارے میں بھی میں یہ نہیں مان سکتا کہ حضور ٹھیک نہیں پڑھتے، تو وہ ماں جنتے کا مصداق۔ اب تیسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے تقریر سنتے ہی کہا کہ ناصر عباس کیا کہہ رہا تھا، اس کا لیول ہی نہیں تھا کہ میری تقریر کو سمجھتا، اسی لیے پوچھ رہے تھے ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا، تو جو سمجھ نہیں سکے وہ حضور کے بعد امت کو سمجھا کیسے تھا؟ جس بیچارے کو خود سمجھ نہیں آئی کہ میں نہیں کہتا، وہ آگے جا کے میری تقریر کا مبلغ بن جائے، کیسے سمجھا؟ اس کا مطلب کہ کچھ لوگ نبی
بیوی نے پھر کہتا ہے ان کا جانشین کون ہے؟ اب وہ اور رونے لگے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہنسو تھوڑا رو زیادہ. تو وہ تو عاشقان قرآن تھے. اور اشارہ کیا کہ تشریف فرما. اس نے کہا کہ بڑے میاں میرا ایک سوال. قرآن کی آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان کا حاضر ہے. اس کا مطلب تمہارا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا. ہاں جی پکی بات ہے. ہاں جی ادھر یہ پوچھ رہا جو چاہے کر سکتا ہے. جی جناب پکی بات ہے. ہاں جی سوال یہ ہے دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ جو اس نے سوال کیا حکومت پریشان. آپ میں سے کئی بندوں نے جواب دے دیا ہے بہت بڑا مسئلہ تھا. ہاں کریں تو پھنستے ہیں نہ کریں تو اگر نہیں تو اللہ کل شیء قدیر کیسے. اگر کہیں گے ہاں تو دو بندے چپ کر گئے. 3 دن کے ٹائم دے بتائیں گے. اور نکل گیا مسلمان علماء ساتھ جوڑ کر بیٹھ گئے. 3 دن گزرتے پتہ ہی نہیں چلا. سب سے پہلے وہی آ گئے. کوئی کام ہی نہیں چلتا. اکیلا دربار میں بیٹھا. عدالت مصروف تھی. اتنے سارے کام تھے. وہ بار بار بیٹھ جاؤ. سارے کام ختم ہو گئے. اس نے شور بچا. جی میرا سوال. بادشاہ سلامت نے وزیر کو دیکھا. جواب لائے. جی حضور. بادشاہ اس کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اسے قتل کر دے. یہ مسلمانوں کے بچوں کو خراب کر رہا. تیسرا دن میں بچے خراب ہو گئے. ہر بچہ یہی سوال کرتا ہے اللہ دوسرا خدا بنا سکتا. مار اسے قتل کر. ایک لفظ کہوں جہاں سوالوں کے گلے کھول دیے جاتے ہیں وہاں نسلیں جاہل پیدا ہو. اسی لیے شریعت کہتی ہے ماں پڑھی لکھی ہو. ماں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری. جس نے ایک بیٹا پڑھایا اس نے ایک بیٹا پڑھایا. جس نے ایک بیٹی کو پڑھایا اس نے پوری نسل پڑھایا. پہلا مدرسہ ہے ماں کی گود. کیونکہ انسان میں اور جانور میں یہی تو فرق ہے. جانور سوال نہیں کرتا. انسان کا بچہ سوال کرتا. جانور نیری خواہش ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہر قیمت پہ خواہش پوری ہو. پیاس لگی نالی میں منہ مار دی. نالی کا پانی پی رہا ہے پیاس بجھا رہا ہے. جانور خواہش ہی خواہش. کسی کا باغ دیکھا گھس کے چلنے لگے. پاگل ہے. عقل نہیں. عقل ہوتی تو مالک کو پہچانتا. اس کے برعکس انسان کا بچہ ابھی بولنا شروع ہوا. ابھی یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ابا جی سے ایک سوال تیسری دفعہ پوچھے تو غصہ کرتا. ٹون بدل جاتی ہے. لہجہ بدل جاتا ہے. ماں سے 70 دفعہ پوچھو
بچہ سوال کرے اسے جواب دو. سوال ہو رہا ہے قتل کرتے دہشت گرد غلط سوال کرنا. توبہ توبہ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ دوسرا نہ پیدا نعوذ باللہ. یہ سوال ادھر سے جلاد چلا اور وہ بھی اتنا ڈھیٹ تھا اس نے ہنسنا شروع کر دیا. اس کی مسکراہٹ نے حکومت کو مزید پریشان کیا. ٹھہرو ٹھہرو ہنستا کیوں ہے؟ اس نے کہا میں مر جاؤں گا سوال زندہ رہے گا. مزہ تو تب ہے کہ سوال کو بھی قتل کرو. میرے بعد کوئی اور پوچھے گا پھر اسے قتل کرنا پھر کوئی اور پوچھے گا. حکومت نے جلاد کو اشارہ کیا نہ مار. بادشاہ پریشان ہوا. محترم وزیر اعظم نے زانوں پہ ہاتھ مارا کہ تو ایسے پریشان ہو گیا ہے جیسے محمد کا اصلی وارث تو. سوال جانے علی جانے مشکل کشا اسلام نے دربار میں قدم رکھا. علم پکار رہا تھا وقت کا محمد. مخلوق ہی کہلائے گا خالق نہیں گا. بسم اللہ. غازی عباس سلامت وہ بدلے والا بھی مخلوق ہی کہلائے خالق نہیں کہتا. اعتراض توحید میں ہوتا ہے جواب میرا مولا دے. ایک بندہ آگے لڑنے لگا تمہارا اللہ کہتا ہے اس کی عزت کرو. علی نے فرمایا بے شک. پھر گندم کو کیڑا کو لگا دیتا ہے. گندم کو کیڑا کو لگا دیتا ہے. ہمیں عزت کے بات کرو. گندم کو کیڑا کو لگا دیتا ہے. علی مسکرا کے فرماتے ہیں تو اس کی رحمت کو سمجھا نہیں. وہ گندم کو کیڑا نہ لگاتا تو امیر کٹھی کر کے رکھ لیتے تجھے سونے کہیں بس بٹھانا تھا. کیا بات ہے کیا بات ہے. اعتراض رحمان میں ہوتے ہیں جواب شیر یزدان میں تھا. علی توحید کے لیے خطرہ نہیں. علی کائنات میں سب سے بڑا مبلغ توحید ہے. اتنے جو کام میرے مولا نے ساری زندگی کیے حفاظت توحید کے. وہ کام
کچھ بے وقوف کہتے ہیں ٹھیک ہے تو علی کو اللہ مانتے، ہم علی کو اللہ مانتے تو 13 رجب کیوں مناتے؟ سمجھدار حضرات تشریف اللہ میاں کا بھی یوم ولادت ہوتا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ علی اللہ کے گھر آیا، یہ لفظ بتاتا ہے اللہ اور ہے علی اور علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کف کوئی نہیں تھا۔ یہ کف وہ لفظ ہے جو ہر مسلمان سے اللہ ایک دن میں کم از کم ایک مرتبہ سننا چاہتا ہے۔ 5 نمازوں میں سے کسی نہ کسی نماز کے اندر سورہ اخلاص، سورہ توحید، قل هو اللہ پڑھنی چاہیے، نہ پڑھے تو مکروہ، یا فجر میں یا ظہر میں یا عصر میں یا مغرب یا عشاء کسی میں پڑھے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا یہ تینوں لہجے درست، کفوا تینوں طریقے سے مطلب ہے برابر کا۔ وہ فرماتے علی نہ ہوتے تو زہرا کے برابر کا کوئی نہیں۔ علی کا شکریہ ادا کرو جس نے فاطمہ سے شادی کر کے اسے لا شریک رہنے دیا، ورنہ عرش پہ اللہ لا شریک کا فرش پہ زہرا لا دے۔ اور آپ سنیے ایک فکرہ بڑی توجہ سے، یہ واحد ہے شیعہ، ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ تو کیا عرض کیا اب میں کہتا ہوں ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ مذہب اسلام میں، مذہب شیعہ میں اللہ ایک نہیں ہے۔ بڑی توجہ، یہ اسی طرح کی بات ہے جب مولوی صاحب تقریر کرنے لگے مجمع باہ اٹھ گئے، ٹھہرو میری ایک گل سن لو، تقریر بھاوے نہ سنو، اٹھے انہوں پہلے کی گل سن لو، اٹھے آج میں ثابت کروں گا کہ بکرا حرام، اور میں ثابت نہ کرا تو میرا خون معاف۔ وہ بندے موڑا، انہیں اپنی پوری تقریر کی تھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، لوگ سن لئی، کون اٹھا لگا انہیں کہ جناب وہ بکرے آتی کر ہاں خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، اگر تکبیر نہ پڑھی جائے تو پکڑ جائے۔ اب آپ گھبرائیں نہیں، میں کہہ رہا ہوں ہمارے نزدیک اللہ ایک نہیں ہے۔ میں نے پوچھا بھائی
بچہ ایک بچے سے پوچھ رہا تھا پنجتن پاک کتنے ہیں؟ دسو تم بچہ پنجتن پاک کتنے ہیں؟ امام معصوم ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ گینڈے میں تیرے والی تو جی ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 14 ٹوٹل 14. اس لیے سامعین گرامی اگر دنیا آل محمد سے توحید سمجھے آل محمد سے اللہ میاں سے مانگو اللہ میاں سے اور کسی سے نہ مانگو. بھائی فقیر دروازے سے مانگے گا اندر سے جو نکلے گا اس کے آگے ہاتھ پھیلانے گا یا تو اللہ کے گھر سے علی کے علاوہ کسی اور کو نکلتا ہوا دکھاؤ جو اندر سے باہر نکلے علی کے علاوہ کائنات میں کوئی اور دکھاؤ. جانے والے بڑے ہیں ماتھا کرنے والے بڑے اندر سے کون ہے؟ خدا کی قسم یہ ترجمان توحید ہے اور یہ حقیقی ترجمان توحید ہے. دنیا کو نہیں معلوم توحید کیا ہے. مولا علی کوفے میں مسجد کے اندر گئے آگے کچھ بندے بیٹھے تھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے. مولا دوپہر کو پھر آئے وہ پھر بیٹھے ہو شام کو آئے پھر تشریف رکھا. اگلے دن آئے تو کوئی اٹھ رہا ہے کوئی وضو کر گئے نہیں گھر. اے مولا ہمارا کوئی گھر نہیں ہم نے اپنے آپ کو اللہ میاں کے لیے وقف کیا. اتنے میں ان کے کوئی وکیل بھی آ گئے مولا اللہ لوگ نے ایک رجال الحق ہے. مولا کے سامنے انہوں نے کہا رجال الحق حق والے مرد یہ کیا ہوتا ہے؟ مولا یہ نہ بیوی کا پتہ بچوں کی خبر بس اس سے لا لگا دی اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ. سامنے دنیا دار نہیں تھا. دنیا دار ہوتا تو متاثر ہو جاتا یہ بڑے گریٹ ہوتے کسی سامنے علی فرمائیے کھاتے کہاں سے ہیں؟ اے مولا یہ کچھ نہیں کھاتے محلے والے ان پر رحم کھاتے یہ کچھ نہیں محلے والے ان پر رحم کھاتے بچی ہوئی روٹیاں بھیج دیتے یہ کھا بھی لیتے. علی نے فرمایا اگر کبھی محلے والے رحم نہ کھائیں تو پھر یہ کیا کھاتے؟ مولا یہ صابر کرتے. سنو علی کا فکرہ رہتی دنیا تک یاد رکھنا. فرمایا با خدا تیرے میں اور کوفے کے آوارہ کتوں میں کوئی فرق نہیں. انہیں بھی مل جائے تو کھا لیتے ہیں نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. علی نے درہ اٹھا کے انہیں مسجد سے نکالا. نکلو مزدوری کرو ہر حراموں اٹھو مزدوری کرو اور اپنے بچوں تک رزق پہنچاؤ اپنی بیویوں تک ضرورتوں کی چیزیں پہنچاؤ. پھر تھکے ہوئے بدن کو اس کی بارگاہ میں جھکاؤ تب اللہ تمہاری عبادت کرو. جو کسی کے پیسے پہ نظر رکھے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتے. اسی لیے اس نے مزدور کو پسند کیا. القاسم و حبیب اللہ رزق حلال کمانے کی کوشش کرنے والا اللہ کا دوست.
لیکن امت شریف گھر کے دشمن ایسی دشمن ہوئی قبروں کے ساتھ قبریں نہ ملیں. ہمارے ملتان میں بزرگ جا کر فرماتے تھے وہ سلام غریب تو ہو بھی نامم میں وطنوں چھوک لڑائی پہ ٹوٹ دے نی سانگے قبران دے تیرے روزے دی تانگ لبا مدینہ آباد کیا تھا. مدینہ حضور نے آباد کیا. اس سے پہلے تو یہ یثرب تھا. مدینہ منورہ کیا ہے. دو پشتے نبی سیدوں کی مدینہ آباد کرتے. بڑے عزت مآب بزرگ میرے سامنے تشریف فرمائے. جب گلیوں میں حسین نانا کے کندھوں پہ کھیلتا تھا اب اس مدینے میں حسین خود دادا بن گئے. یہ لفظ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کتنا بھرا ہوا گھر تھا حسین. اب حسین دادا لیکن بوڑھا نہیں تھا. نگاہ تیز تھی, کمر سیدھی تھی, بال سیاہ. سجاد عباس حسین, سجاد عباس حسین جب مل کے چلتے تھے مدینے کی گلیوں پتہ نہیں چلتا تھا غازی کون ہے, سجاد کون ہے, حسین. آپ لفظ کے اندر کچھ لفظ ہوتے ہیں میں انہیں نکھارنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. وہ جو جوتے سنبھالنے لگ جاتے تھے پتہ چلتا تھا کہ جس کے جوتے اٹھا رہے ہیں یہ حسین, جو نالین اٹھا رہے ہیں وہ عباس ہے, یہ سجاد. میری سجاد کا قد بھی غازی تھا, ہمیشہ تو بیمار نہیں تھا. سیدوں کی گھر میں بڑی رونقیں تھی. جعفر طیار کے پوتے, جعفر طیار کے نواسے, عقیل کی اولاد, بڑی چہر. 6 بچے تو اسی بیوی کے تھے جو لاہور میں تمہاری میں. فرماتے قبر کو چوم چوم کے کہتے تھے جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا نانا حسین اب نہ مدینے میں آ. جب تک نانا کی قبر میں تھا شیعہ سنی مسلمانوں میرا والا حسین اس وقت تک یعنی ایک سفر کیا گھر سے قبر نبی کا. اس میں بڑے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے کوہ وقار بن کے حسین کے. لیکن جب ماں کی قبر کی طرف گیا تو جیسے بچہ دوڑ کے جاتا اپنے آپ کو ماں کی قبر میں گرا دی اور لوگ کے بعد تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو, تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو, زینب کے بازوؤں میں نسل دیکھ
سنی شیعہ کی حاضری قبول کرے، پاکہ سلامت رہے، اللہ بانی مجلس کی محنت قبول کرے، تیرے قاتل منگتے نے بیعت میں تو وہ بندہ جنہیں سمجھ آئے وہ حائل قبول کرے، تیرے قاتل منگتے نے بیعت میں تو آج نام کے شکل میں چاہے تیرا کفن گلابی نہیں بھولیا توڑے گزرے یار مشار ایک تھی بیمار ٹکائی میں نامہ عمر بنین دنالے اگو قاسم وار پیار کری میرا وطن تے بلن مہا اللہ تبارک آئے قبول ایک تھی بیمار ٹکائی میں نامہ عمر بنین دنالے اگو قاسم وار پیار کری میرا وطن تے بلن مہا مومن کو وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے، حب الوطن الایمان، پیغمبر فرماتے ہیں وطن کی محبت ایمان ہے، اور حسین وطن ایمان ہے، اسے مدینے سے کئی کیا بڑے پیار 3 ہستیوں کو چھوڑ کے گیا، ام سلمہ ام المومنین حسین جہاں دل چاہے چلے جانا، تیرے میرے 2 رشتے ہیں حسین، دنیا کے رشتے سے میں نامی ہوں، شریعت کے رشتے میں تو امام ہے، جہاں دل چاہے چلے جانا، منت کرتی ہوں عراق میں جانا، سید رو کے کہتے ہیں نانی میں عراق کیوں نہ جاؤں، فرما آدھی آدھی رات کو تیرا نانا مسلح پہ بیٹھ کے روتا تھا، رو رو کے کہتا تھا ہائے عراق، تفصیل سے نہیں پڑھوں گا، اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، ام سلمہ کے لیے عراق جائے تو مجھے لے لے، میں رسول کی تلوار لے کر کھڑی ہوں، میں دیکھوں گی کون میرے بچے کو ذبح کرتا، اب آپ نے نانی تجھے لے جاؤں گا جمل والوں میں اور مجھ میں کیا فرق ہے، ہائے حسین، ہائے حسین، تیرے کردار کو سلام میرا مولا، تو رسول کا حرم ہے تجھے میدان میں کیسے لے جاؤں، عمر بنین تو علی کا حرم ہے تجھے کیسے لے جاؤں، شکریہ تجھے لے جاؤں تو میری ماں کی مسند خالی ہو، اس فراق کو سمجھ لو باوردہ صدیق، کبھی کسی چھوٹی بچی کو اپنے گھر میں کہو ہم سارے جا رہے ہیں، یہ گھر کی کنجیاں تو اپنے پاس رکھ، جب تڑپ کے روئے اس وقت سوچ لوں کہ حسین کی سغرا کو کیا مسائل ہے، قبلہ سکینہ پہ جو 10ویں محرم کو گزری ہے، سغرا پہ 28 رجب کو گزر گئی، محمل نہیں جا رہے تھے، جنازے جا رہے تھے، چھوٹی سی بچی ایک ایک کا چہرہ دیکھ علی اکبر کا سگا بھائی کو، علی اکبر کا نہ کوئی سگا بھائی ہے ماں کی طرف سے، نہ کوئی سگی بہن، علی اکبر اپنی ماں سے جناب ام لیلا سے اکلوتی ہو، قبیلہ بنو ثقف سے ان کی ماں کا تعلق ہے، علی اکبر کا نانا وہ کریم سردار کہ جب طائف میں کافر مصطفیٰ کو پتھر مارتے تھے، یہ حضور کے سامنے آئے، جناب لیلا میں تعلق ہے امیر مختار کے خاندان سے، یہ طائف کے شرفاء میں سے، سغرا کا سگا بھائی کوئی نہیں تھا، ماں کی طرف سے جناب سغرا
گرامی کی طرف سے حسین کی اکلوتی اولاد. ان کی ماں کا نام تھا جناب ام اسحاق یا جناب ام فلک. 10 دن کی شمرات کی ماں دنیا سے چلی. یتیمی میں آ گئی بی بی زینب عالیہ کے پاس. ملکہ عالیہ نے پالنا شروع کیا. 6 مہینے عمر تھی جناب سغرا کی. حسین ابن علی کی شادی جناب رباب سے. رباب کی بارات جو کہ دن کو گئی تھی، اس لیے حسین کی بہنیں ساتھ نہ جا سکی. جب کائنات میں کوئی بہن ڈھونڈ کے تو لا، جتنی پردہ دار کیوں نہ ہو، بھائی کی بارات نہیں چھوڑتی. آئے مسلمانوں، جو بھائی کی بارات میں نہیں گئی، 5 لاکھ بدماشوں کا مجمع تھا. بے غیرت شراب پیتے تھے، کھول کے نکالے بجتے تھے. آواز آتی تھی تماشا دیکھو، جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا. میں ایک فکرے میں بڑی دعا دیتا ہوتا ہوں. علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، میں نے خود اپنے کانوں سے ان سے یہ فکرہ سنا. وہ کہتے ہیں شام کے بازار میں زینب نہیں تھی، محمد کی پگ کو رلایا گیا. مولا جل یا امام زمان. بارات پہنچی جناب ام نواب. عرب کے رواج کے مطابق علی کی بہو نے دروازے کو پکڑا، کنڈی ہاتھ میں لے کر کھڑی ہوئی. رسم جی کے بہویں آ کے کھڑی ہو جاتی تھی، پھر مانگتی تھی، عطا ہوتی تھی تو کنڈی چھوڑتی تھی. من میں عالیہ کہتے ہیں رباب یہ کربلا نہیں، مدینہ. حسین اجرا نہیں، گھر آباد ہے. ادھر یہ لفظ سمجھ میں آ گیا، مسائل سمجھ میں آ جائے گا. آواز زہرا کا بھلا گھر ہے، جو دل چاہے مانگ. جناب ام رباب نے پورے گھر پہ نظر کی. نظریں روک گئی سغرا کے جھولے پہ. ام رباب کہتی ہے کنیز بی بی یہ بچی مجھے دے. زینب عالیہ نے سغرا کو اٹھا کے دیا. آواز دے کے کہا یاد رکھنا، جب اللہ اپنی اولاد دے دے تو یاد رکھ. سمجھ گئے نا مشاہد؟ اللہ نے بی بی رباب کو 3 سال بعد بیٹی دی. نام فاطمہ، لقب سکینہ. سکینہ نام نہیں، سکینہ نکلا ہے سکون سے. کوئی شام کا سفار بیٹھا ہے وہ مجھے بتائے، اس کا شام والوں میں نام مشہور ہے رقیہ. رقیہ نکلا ہے رقت سے، سکینہ نکلا ہے سکون سے. جب تک حسین کے سینے میں تھی، اتنے سکون میں تھی، ہر کوئی سکینہ کہتا تھا. شام میں آ کے اتنا روئی، اتنا روئی، شام والوں نے نام رقیہ رکھ دیا. اجر کو بدل، اجر کو بدل. غازی اصغر کے سوا کوئی قدر. میری بیوی سکینہ چلنے لگی. ایک دن ماں نے قریب بلایا، سکینہ جی اما حکم کر. سغرا کے ساتھ کھیلتے کھیلتے کبھی سے جھڑکنا نہیں. سکینہ کہتی ہے تو میری بہن، اور ماں اس کی ماں نہیں ہے. یتیموں کے دل بڑے نازک. سکینہ نے یہ سبق یاد نہیں کر لیا ہوگا کہ یتیموں کو چھڑکنا نہیں چاہیے. آ گیا 28 رجب کا دن. قریب ترتیب بنانے لگے.
نسرین سکینہ اس کی وصیت میں شکرا گزاری چھو 7 سال کی بچی طرف گئی 7 سال علی اکبر کے پاس گئی میرے حصے کبیر اکبر کہتے میں غلام ہوں حسین پھر غازی کے پاس گئی عباس کہتے میں